اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہم نے دراز فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی رسول اللہ. بلا تردید ہمارے پیر و مرشد سیدنا زبدۃ العلماء عمدۃ القاملین سلسلہ عالیہ سیفیہ کے ہر سیفی کی شان اور جان میری مراد حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ احمد سید المعروف یار جان صاحب مبارک صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں. والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت معزز مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، عوامی اہل سنت، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ سے وابستہ میری دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب کائنات نے ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس فتنہ اور فساد کے دور میں اپنی محبوب بندوں اولیاء اللہ کی دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار عالم نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے میری بندوں، اللہ رب العزت سے تقویٰ بھی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو بھی، عمل صالح بھی کرو، لیکن اس کے بعد سب چیزوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور نچوڑ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور اللہ رب العزت نے ان کا فائدہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جو اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں سچوں اور نیک لوگوں کی سنگت اگر اختیار کرنی ہے تو منتخب فرماؤ انبیاء کی رستوں کو، شہداء کرام کی رستے کو، صالحین کی رستے کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وحسن اولئک رفیقا، یہی سنگت سب سے بہترین سنگت ہے. اگر اللہ والوں کی نسبت میں رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھو گے، ان کے سائے عاطفیت میں رہو گے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ہی خوب فرمایا، فرماتے مور مسکین حوث داشت کے بقا برسد، مور مسکین حوث داشت کے بقا برسد، دست برپائے کبوتر نہد نادا رسی. آپ فرماتے ہیں ایک چیونٹی، ایک کیڑا، اس کے دل میں یہ خواہش اور آرزو تھی کہ میں بھی حرم کعبہ چلا جاؤں، کعبۃ اللہ کا دیدار کروں، اللہ کی بیت کی طواف کروں. پر ظاہری بات ہے کہ کیڑے کا عمر ہی کتنا ہو، چیونٹی کی حیثیت ہی کیا ہے، درمیان میں فاصلے بھی ہے، رستہ لمبا، پہاڑ، گھاٹیاں، دریا، لیکن وہ کیڑا بھی بڑا عقل والا تھا، ہوشیار تھا. اس نے کیا کیا، دست برپائے کبوتر نے حد راما رسی، ایک اڑنے والے کبوتر کے پیروں سے اپنے آپ کو چپکا دیا، اور اڑنے والے کبوتر نے اسے بھی ساتھ اڑا کے لے گیا. اللہ والوں کی نسبت کا کمال یہ ہوتا ہے.
بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں. اس سے پہلے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت نہیں رہی تھی، سنت اختیار نہیں تھی، اس سے پہلے لوگ ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتے. کالے رنگ کا سیاہ حبشی، لیکن جب سید عالم کی سنت میں آئے، حضور کی رفاقت میں تیار ہوئی، تو اللہ نے اسے کمال یہ دیا. شریف عالم کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک جنتوں کی سیر کر رہے ہیں، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. جبریل سے پوچھا، جبریل مجھے کسی کی جوتوں کی آواز سنائی دیتی، اور جو آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے وہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے. جبریل یہ کس کی چلنے کی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور تیری غلام بلال حبشی کا آواز ہے. حضور نے فرمایا بلال حبشی بھی مجلس میں بیٹھے. پوچھا بلال کیا عمل ہے آپ کا؟ دنیا میں تو میری سنگت ہے پر جنتوں میں بھی میرے ساتھ چل رہے ہو. آج کرنے لگے حضور مجھے اور تو پتہ نہیں، لیکن دو باتوں کا مجھے فخر ہے. ایک یہ کہ جب بھی وضو کیا چاہیے تو وضو کی 2 رکعات ادا کی، اور دوسرا یہ اے رسول اللہ آپ سے بے حد اور بے انتہا محبت رکھتا ہوں. اور یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی نگاہ فیض میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اطہر میں آنے والے تعلق، ان کے ساتھ جوڑنے والے لوگ پھر زمانے کے شہنشاہ بھی ان کی دربار بن جاتے ہیں. اللہ نے وہ عظمت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت کا ایک مثال بیان کرنا ہے. فرماتے ہیں اللہ والوں کی نسبت ایسی ہے جیسے سنگ فارس. ایک قیمتی پتھر ہے جو اگر کسی لوہے سے منا جائے تو وہ لوہے کو بھی سونا بنا دیتا ہے. آپ ہمارے فرماتے ہیں اللہ والوں کی نسبت میں آنے والی کبھی چور ہوا کرتے تھے، کبھی ڈاکو ہوا کرتے تھے، کبھی زانی اور شرابی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی دوست کی نگاہ پڑتی ہی اسے حدیث طیبہ کا وہ مضمون یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اشارتوس و کرمتا، جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ان دوستوں کی سنت، یہ جو آپ لوگوں کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جو سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطہر بھی مزین ہے، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شروع سے ایسے تھے، لیکن بعد میں ان کو کیا ہوا؟ کسی اللہ والے کی نگاہ پڑی ہے، اللہ والے نے اس کی من کو صاف کیا، اندر کی گند کو نکالا، اور اسی تعلق کی وجہ سے ہمارے ایک دوست ہے وہ بھی عجیب مثال بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی طرح جو انڈے رکھے جاتے ہیں نا، انہیں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جو مرغی کی پروں کے تلے رہے پاس. اگر مرغی کی پروں کے تلے نہ رہے، ادھر ادھر رہے تو اس میں سے انڈے بچے نہیں نکلتے اس میں سے. اللہ رب العزت کی دوستوں کی مثال اور سنت ایک نگہبان کی ہے، ایک چرواہے کی ہے کہ جو اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر بھیڑ بکری اپنی چرواہے کی حفاظت میں نہیں رہیں گے تو بھیڑیاں بہت زیادہ موجود ہے. اور جیسا کہ قبلہ سیدی حضرت سعادت صاحب مبارک نے فرمایا کہ اپنی عقیدے کی حفاظت اور ہر طرف سے ہمارے عقیدے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، متحد کیا جا رہا ہے. بڑے اللہ والوں کے پاس جانے کے کیا فائدے ہیں؟ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں بیٹھنے سے کیا حاصل ہوتا؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے حضور میں ایک بندہ حاضر واز کرنے لگے، حضور اللہ رب العزت کی دوستوں کی سنت میں رہنے والوں کا کوئی فائدہ بتائیں، کوئی ایسا فائدہ بتائیں حضور کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ والوں کی نسبت میں آنے والے، اللہ رب العزت کی دوستوں کے سنت میں آنے والے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. سوال پوچھنے والے گرمی کے موسم میں وہاں گیا تھا، ایک خادم کھڑا ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی کو پکا دے رہا ہے، ہوا دے رہی ہے. آپ نے فرمایا بیٹھا یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہے یا آپ کے لیے کھڑا ہے؟ آج سمجھے کہ حضور یہ بندہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہے. فرمانے کے لیے مجھے ہوا جب دے رہے ہیں تو اس ہوا کی کچھ ہوا اور ٹھنڈک تجھے بھی مل رہی ہے کہ نہیں؟ آج سمجھے کہ حضور مل رہی ہے.
فرمانے لگے اگر مل رہے ہیں تو اللہ والوں کی ساتھ سنت کا پہلا فائدہ یہ ہے دنیا میں اس گرمی کے موسم میں تو بندہ مرغی بندہ دے رہا ہے لیکن ہوا مجھے بھی مل رہا ہے. فرمانے لگے مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی فضل و کرم، اللہ رحمت کی ولیوں کی ان کے لیے خاص ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ولیوں کی سنت میں آنے والے لوگ جو ہے ان پہ اللہ کی اس فضل و کرم اور رحمت و انوار و فضیلت کی کوئی چیز کے پڑھ ہی جاتے ہیں. بس فرمانے لگے یہی فائدہ ہے. اور میں اکثر و بیشتر جہاں نہیں جاتا ہوں میں اپنے ذکر میں ان لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ لوگ یہ مت سوچیں آج آپ لوگوں کی محفل سجی ہوئی کہوٹر ہے، یہ مت سمجھے کہ ہم کہوٹر کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تم لوگ سب جنت میں بیٹھے ہو. جنت. اور اگر کوئی پوچھ لے گا کہ کیا دلیل ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسے کہتا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اذا مرتم بریاض الجنت فارتعوا، میرے صحابہ جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ کھایا پیا بھی کرو. صحابہ کرام کو یقیناً تعجب ہوا ہوگا کہ مدینہ کی سرزمین تو واقعی جنت سے بھی بڑھ کے ہے، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے کوئی اجنبی پوچھ لے جن کے دل میں مدینے کے قدر و منزلت نہیں ہوگی تو ہم کیا جواب دیں؟ حضور پوچھنے لگے کہ ہماری آخری جنت، یہ جنت کے باغیچے کیا ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قال حلق الذکر، حضور نے فرمایا ذکر کی حد میں جنت کی باغیچے ہوتے ہیں. اور آج ہم الحمدللہ اللہ کی ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو جنت کی باغیچے کہاں ہوتے ہیں؟ جنت میں ہی ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ سب جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایک دوسرے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ایک یعنی اپنی اپنی ذہن کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی شوق اور ذوق کی بات ہوتی ہے. کہ کوئی بزرگ ہمارے کوئی ماننے والے بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار اقدس پہ وہاں حاضر ہوا تو وہاں سے واپس آئے تو کچھ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ملا. بدعقیدہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پاک شریف سے آ رہا ہوں. اچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے تو یقینی طور پر آپ جنتی دروازے سے بھی گزرے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں جنتی دروازے سے بھی گزرا ہوں. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہوں گے؟ کہ ہاں میں جنتی ہوں الحمدللہ. اچھا، وہ ان کو سونگنے لگے، کہنے لگے آپ سے تو جنت کی خوشبو نہیں آتی، اور ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ کتنے فاصلے تک لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کی دوستوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا تھا. انہوں نے کہا ایک حدیث تو سنی ہے آپ نے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے، لیکن دوسری حدیث آپ نے نہیں سنی کہ اللہ نے جنت کی خوشبو کافروں میں حرام فرمایا ہے. نسبت کی بات ہوتی ہے، جن کی نسبت ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کے ذکر کے محفلوں میں آتے ہیں وہ اپنی شوق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی من کے مطابق لے لیتے ہیں. کسی کو زیادہ مل جاتے ہیں اور کسی کو کم مل جاتا ہے. جو حسن عقیدہ سے آئے، جو شوق سے آئے، جو اللہ والوں سے محبت کے لیے آئے، تو یقینی طور پر یہ اللہ والے جو ہے وہ خالی نہیں لٹاتے، وہ دامن بھروا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی نفرت سے، منافقت سے آئے تو پھر ان کے حصے میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہیں اور اللہ رب العالمین ان کی باطن سے اپنی باطن کو منور